یہ میری پیشگوئی کہہ لیں یا میری آپ یہ کہہ لیں کہ قبل از وقت جو اتھینٹک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا رستہ اب صاف ہو گیا ہے، اگلا وزیر اعظم عمران خان بنے گا۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان باؤ ہارون چشتی۔ آج آپ کے ساتھ ایک بڑی ہی اہم خبر لے کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ خبر اہم یہ نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے ان کا نام سلیکٹ ہو گیا ہے آرمی چیف کے لیے۔ ہاں، یہ خبر نہیں ہے، یہ تو خبر تو پورے شہر میں آگ کی طرح کیا پھیلی ہے، بلکہ اس سے بھی تیز پھیلی ہے۔ ساتھ ہمسایہ ممالک کو بھی جو ہے نا اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ لیکن یہ خبر کے پیچھے جو اہم ہمارے اندرونی معاملات، جسے پاکستان کے اندرونی معاملات، سیاسی معاملات کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا بہت سے لوگوں کی چہم گوئیاں ہیں کہ عمران خان کا جو یہ مخالف ہے، یا عمران خان کو جو پنجاب حکومت عمران خان کی دور کی اس کے کرپشن کے بارے میں آگاہ کرنے والا، جس کو عمران خان نے معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا، یا جسے کہہ لیں کہ اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا، آج وہ بڑے عہدے پہ تعینات ہو گیا۔ اب اس کو بڑے عہدے پہ تعینات کرنے والا کون ہے، یہ اہم بات ہے۔ یہ آرمی چیف کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آرمی، یہ آج کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ جو ہے خاص کر امریکہ کی۔ جی یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ جو اب 17ویں جو ہیں یہ جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب جن کی جو تعیناتی ہوئی ہے، یہ تعیناتی کے پیچھے آخر مقاصد کیا ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں عمران خان کو اپنی جان کا بھی خدشہ ہے۔ عمران خان جو بار بار برملا کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، لوگ مجھے کوئی بھی مار سکتا ہے۔ کوئی بھی مارنے سے مراد یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر کچھ ایسی قوتیں موجود ہیں، کوئی ایسی قوتیں موجود ہیں جو کبھی بھی کسی بھی ٹائم کسی کو بھی اڑا سکتے ہیں۔ یہ برحق ہے، یہ پاکستان میں یہ ہے چیز، لیکن وہ کون سی قوتیں ہیں یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے آگے چل کے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ناظرین، میں سیاسی صورتحال کو بڑی مدبرانہ سوچ سے، دور اندیشی سے دیکھ رہا ہوں۔ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر باجوہ صاحب آگے ہیں، اب عمران خان کی خیر نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر باجوہ آ گیا، اس نے نواز شریف کا رستہ صاف کرنا ہے۔ کئی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر باجوہ صاحب آئے ہیں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیک اوور کریں، مارشل لا لگائیں۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ یہ تینوں چیزیں نہیں ہونے والی۔ وہ کیوں نہیں ہونے والی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر باجوہ صاحب ایک پروفیشنل آدمی ہیں۔ ان کے لیے سب سے پہلے ان کے اپنے ادارے کی عزت ہے۔ وہ ان کے ساتھ صرف عمران خان نے تو نہیں ایسا کیا ہوگا کہ ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا، نہیں، ان کے ساتھ اور بھی ٹریجڈیز ہوئی ہوں گی ان کی جاب میں۔ تو اب تک کوئی تاریخ دان یا کوئی سیاسی یا کوئی صحافی یہ بتا دے کہ انہوں نے کسی سے ریونج لیا ہو۔ میں ذاتی طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ سید عاصم منیر باجوہ صاحب، سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک سید زادے ہیں۔ تو سید زادے کی سوچ ویسے ہی جو ہوتی ہے وہ امت کے لیے بڑی پوزیٹیو ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو عمران خان کے لیے یہ چیلنج ہے یہ آرمی چیف، جبکہ یہ اس کی مخالفت میں تھے اور بڑی شدید مخالفت تھے، بڑی شدید الفاظ میں عاصم منیر کی مخالفت کی۔ یہ وہی عاصم منیر ہے کہ جب بھارت نے ایئر سٹرائک کیا تھا فیبری میں پاکستان کے اندر، اس کے بدلے میں ان کا یہ سٹرونگ مشورہ تھا، جس کے اوپر یہ باضد بھی تھے کہ ہمیں بھی انڈیا پہ جو ہے نا وہ ایئر سٹرائک کی چڑھائی کرنی چاہیے۔ تو ان کی ایک مشورہ تھا، وہ قابل دید تھا، لیکن ان کے مشورے کو مانا اس لیے نہیں گیا کہ ظاہر بات آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ اگر چھڑتی ہے تو اس کے نقصانات صرف یہ پاکستان اور بھارت میں نہیں ہیں، وہ بڑی دور دور تک جاتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کنٹرول کیا۔ جی ناظرین، جو آج کی اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلکہ عمران خان کے لیے نہیں، یہ آرمی چیف خطرے کی علامت یہاں بہت ٹف، نہ 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 عاصم منیر صاحب جو ہیں، عاصم منیر صاحب
یہ قتل اس معاملے میں یہ سوچ نہیں رکھتے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، بلکہ یہ اور ٹف معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ میں قبل از وقت یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں، ان فیوچر سیاسی اور جو ہے اداروں کے ساتھ جو ہے نا بہت بڑا تصادم ہونے جا رہا ہے۔ وہ کس چیز کا تصادم ہوگا وہ اب آپ کو وقت پہ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، لیکن یہ جو میرا اندی ہے یہ میری بڑی مضبوط ذرائع سے یا بڑی مضبوط تجزیے سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مخالفتیں جو ہے نا، یہ یاد رکھیے گا یہ اندرونی ہے۔ عمران خان کے الیکشن کے لیے، ہاں عمران خان کا وہ دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے اب سفر اور آسان ہو گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ اب جو عوام ہے یہ وہ عوام نہیں ہے جو 1998 کی عوام ہو، یا یہ وہ عوام نہیں ہے جو 1971 کی عوام ہو، یا یہ وہ عوام نہیں ہے کہ جو 1947 کی عوام ہو، بلکہ یہ عوام اب لیٹسٹ عوام ہے پاکستان کی، جو کہ یہ تنقیدی اختیار جو ہے نا رکھتی ہے، ہر ادارے کے اوپر رکھنے کا، کرنے کا ان کا حق ہے۔ لیکن باجوہ صاحب نے اپنی لاسٹ تقریر میں یہ بڑی اچھی بات کی ہے، یہ مجھے اچھی لگی کہ بد زبانی اختیار نہیں کرنی چاہیے، تنقید ہر ایک کا حق ہے، کرنی چاہیے۔ رہ گئی بات الیکشنوں کی، یہ میری پیش گوئی کہہ لیں یا میری آپ یہ کہہ لیں کہ قبل از وقت جو اتھینٹک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا رستہ اب صاف ہو گیا ہے۔ اگلا وزیر اعظم عمران خان بنے گا، وہ کیوں بنے گا، کس طرح بنے گا، یہ ایک ٹاپک پہ میں انشاءاللہ تعالی ایک آدھے دن میں سپیچ کرنے والا ہوں، اور اس کے بیچ میں بڑے اتھینٹک تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جن جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کریں، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے تجزیے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ اچھا لگا ہے تو برائے کرم آپ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان باہر چیشتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔